اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فرشتے اس کی روح کو پکڑتے ہیں اپنے ہاتھوں میں اور پکڑ کر کے پہلے آسمان پہ لے کر کے جاتے ہیں. دروازے پہ دستک دیتے ہیں, اندر سے آواز آتی ہے کون آیا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس کا دنیا میں جتنا خراب نام تھا وہ نام بتایا جاتا ہے. اسی لیے میرے پیارے بھائیوں اپنے بچوں کے نام اچھے رکھا کرو. اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کا دنیا میں جتنا خراب نام تھا وہ نام بتایا جاتا ہے. یہ فلاں آدمی ہے, یہ فلاں شخص ہے. پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں آئے فرشتوں, یہ کس کی روح کو لے کر کے آ گئے ہو؟ اس کے اندر سے تو بہت غلیظ بدبو آ رہی ہے. نہیں ہم اس کے لیے پہلے آسمان کے دروازے نہیں کھول سکتے ہیں. یہ کس کو لے کر کے آ گئے ہو؟ جاؤ اسے کہیں اور لے کر کے چلے جاؤ, ہم اس کے لیے پہلے آسمان کے دروازے نہیں کھول سکتے ہیں. اب یہ فرشتے جن کے ہاتھوں میں اس کی روح ہے, یہ فرشتے کہتے ہیں آئے اللہ تیرے بندے کو ہم یہاں تک تو لے کر کے آ گئے, آئے اللہ اب اسے کہاں لے کر کے جائے؟ اللہ فرماتا ہے اسے سجین کے اندر پھینک دو, اسے سجین کے اندر ڈال دو. اور یہ سجین کہاں ہے؟ ساتوں زمینوں کے نیچے اسے سجین میں پھینک دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں یہ شخص تب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے حتی لا یلج الجمل فی سم الخیاط, جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے داخل نہ ہو جائے تب تک یہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے. یہ میرے پیارے بھائیوں نیک آدمی کا معاملہ ہے جب اس کی روح نکلتی ہے, اور یہ بدکار کا معاملہ ہے جب اس کی روح نکلتی ہے. یہ موت کے بعد ہوتا ہے, ہونا ہے, ہم سب کو بھی ان حالات سے گزرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, موت سب کو آنا ہے, موت کا مزہ چکھنا ہے. جہاں جانا ہے چلے جاؤ, جہاں چھپنا ہے چھپ جاؤ, لیکن یاد رکھو اگر موت کا ٹائم ہو گیا ہے, اگر موت کا وقت ہو گیا ہے تو موت تم کو ہر حال میں آ کر کے رہے گی. تمہارا پیسہ بھی کام نہیں آئے گا, تمہارے باڈی گارڈ بھی کام نہیں آئیں گے, تمہارا مال دولت خاندان رشتہ دار کوئی موت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. موت تو آنا ہے, جہاں چھپنا ہے چھپ جاؤ. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, اے بڑے بڑے قلعوں میں چلے جاؤ, لیکن یاد رکھو اگر موت کا ٹائم ہو گیا ہے يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ, موت تم کو پکڑ کر کے رہے گی. موت سے آپ بچ نہیں سکتے. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے الموت قدح کل نفس شارب والقبر باب کل نفس داخل, کہ موت ایک ایسا جام ہے, موت ایک ایسا پیالہ ہے, ہر نفس کو پینا ہے, اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے کل نفس داخل, ہر نفس کو اس کے اندر داخل ہونا ہے. آپ موت سے بچ نہیں سکتے ہیں, موت سے بچ نہیں سکتے ہیں آپ, موت آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میرے پیارے بھائیوں پوری رات گزر جائے, پورا دن گزر جائے, اور یہ موت کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے قرآن کی آیتیں ختم نہیں ہوں گی, اس موضوع پر حدیثیں ختم نہیں ہوں گی. یہ موضوع ایسا موضوع ہے میرے پیارے بھائیوں ہمارے اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں, کیونکہ موت سے تو سب کو ڈر لگتا ہے. بڑے سے بڑا پہلوان کیوں نہ ہو وہ بھی موت سے ڈرتا ہے, بڑے سے بڑا امیر کیوں نہ ہو وہ بھی موت سے ڈرتا ہے. موت کا لفظ آتے ہی ہمارے آپ کے دلوں پر ایک کب کبھی طاری ہو جاتی ہے کہ موت تو ضرور آنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ ہی ہے جس نے موت کو پیدا کیا ہے, اور اللہ ہی ہے جس نے زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں کون ہے جو سب سے اچھا عمل کرتا ہے. موت بھی اللہ نے پیدا کی ہے اور زندگی بھی اللہ ہی نے پیدا کی ہے. اچھا ایک بات بتائیے, اب یہ میں آپ سے پوچھوں گا, موت پہلے آتی ہے یا زندگی پہلے آتی ہے؟
بتائیے موت پہلے آتی ہے زندگی پہلے آتی ہے؟ آواز نہیں آ رہی، تھوڑا تیز بولو. بتائیے موت پہلے زندگی پہلے ہے؟ نہیں، پہلے موت ہے. پہلے کیا ہے؟ موت ہے. اللہ کہہ رہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ ہی ہے جس نے موت کو پیدا کیا ہے اور اللہ ہی ہے جس نے زندگی کو پیدا کیا ہے. آپ کہیں گے زندگی پہلے آتی ہے، اللہ تعالیٰ موت کا ذکر پہلے کر رہا ہے. نہیں، پہلے موت ہے، اس کے بعد زندگی ہے. ابھی آپ زندہ ہیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ بول رہے ہیں، سونگ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. آپ زندہ ہونے سے پہلے کیا تھے؟ آپ زندہ ہونے سے پہلے کیا تھے؟ آپ کچھ نہیں تھے. آپ اور کچھ نہیں ہونا، یہی موت ہوتا ہے. وجود کا الٹا عدم. آدمی پہلے عدم میں تھا، یعنی وجود میں نہیں تھا، موت تھی. اس کے بعد یہ انسان کی زندگی ہے، اور پھر اس زندگی کے بعد موت ہے، اور اس موت کے بعد زندگی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو انسان کی پہلے موت ہوتی ہے، پھر زندگی ہوتی ہے، پھر موت ہوتی ہے، پھر زندگی ہوتی ہے. تو انسان کی 2 موتیں ہیں اور 2 زندگیاں ہیں. تو موت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اور زندگی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ ہی ہے جس نے موت کو پیدا کیا ہے، اللہ ہی ہے جس نے زندگی کو پیدا کیا ہے. میرے پیارے بھائیوں، غور کیجئے موت کی سختیاں کتنی خطرناک ہیں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اذا وضعت الجنازہ، جب جنازے کو اٹھایا جاتا ہے اور لوگ کندھا دیتے ہیں اور قبرستان کی طرف کندھا دے کر کے میت کو لے جاتے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میت چیخ کر کہتی ہے آئین تذهبون بها، اوہ لوگوں مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ آئین تذهبون بها، آئے لوگوں کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ آئے دنیا میں کار پر چلنے والوں، بائک پر سوار ہونے والوں، مرنے کے بعد کوئی کار کام نہیں آئے گی، کوئی بائک کام نہیں آئے گی، 4 لوگوں کے کندھوں کا سہارا ہوگا. لوگ لے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں مرنے والا کہہ رہا ہوگا آئین تذهبون بها، آئے لوگوں مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ اور اگر وہ نیک ہے تو کہتا ہے قدمونی، لوگوں مجھے جلدی لے کر کے چلو، قدمونی لوگوں دیر نہ کرو، جلدی مجھے میری قبر تک لے کر کے چلو. اسے قبرستان لے جاتے ہیں اور منو من مٹی کے نیچے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، منو من مٹی کے نیچے اس کو گاڑ دیا جاتا ہے. پھر لوگ اس کو گاڑ دیتے ہیں اور گاڑ کر کے جب جاتے ہیں لوٹتے ہیں تو ان کے قدموں کی آواز مردے کو سنائی جاتی ہے. وہاں مردہ ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے، ان کے چلنے کی آواز سنتا ہے. آج میرا باپ بھی مجھے چھوڑ کر کے جا رہا ہے، آج میری اولاد بھی مجھے چھوڑ کر کے جا رہی ہے، میرے رشتہ دار بھی مجھے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، میرے اعزا قارب بھی میرے کام نہیں آ رہے ہیں. سارے لوگوں جب چھوڑ کے جاتے ہیں تو ان کے قدموں کی آواز مردے کو سنائی جاتی ہے اور وہ ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے. کوئی مرنے کے بعد کام نہیں آتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں، ایک موت تک ساتھ رہتا ہے، ایک قبر تک ساتھ جاتا ہے، اور تیسرا قبر کے اندر بھی اس کے ساتھ جاتا ہے. پہلا دوست انسان کے رشتہ دار، انسان کا مال، اس کی دولت، اس کی جائیداد، وہ مرنے تک ساتھ رہتی ہے. مر گیا کام ختم، دولت کام نہیں آئے گی، کوٹھی کام نہیں آئے گی،
اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان کا مال تو وہی ہے جو وہ کھا لے، جو وہ پہن لے اور جو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے۔ آپ بڑی بلڈنگ چھوڑ کر کے گئے ہیں، آپ کروڑوں کا بینک بیلنس چھوڑ کر کے گئے ہیں، لیکن آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد بانٹ کر کے کھا جائے گی، وہ آپ کا مال کہاں ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان کا مال تو وہی ہے جو کھا لے، جو پہن لے اور جو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے۔ تو انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں۔ پہلا دوست موت تک ساتھ رہتا ہے اور وہ کیا ہے؟ وہ انسان کا مال ہے۔ دوسرا دوست جو قبر تک ساتھ جاتا ہے وہ انسان کے رشتہ دار ہیں جو قبر تک اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اور تیسرا دوست انسان کا ہوتا ہے وہ ہے اس کے نیک اعمال جو مرنے کے بعد قبر میں بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کا چپکے سے کسی کو دینا، آپ کا زکوٰۃ، آپ کے صدقات، آپ کا اچھا بولنا، میٹھا بولنا، آپ کا کسی کو دیکھ کر کے مسکرانا، یہ قبر میں آپ کے ساتھ جاتا ہے اور قبر میں آپ کے ساتھ کچھ نہیں جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا اور ثواب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 راستے ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اور اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ، دنیا کے اندر صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے۔ آپ کے یہاں یہ مدرسہ بن رہا ہے، مدرسہ جامعہ سلفیہ نور الہدیٰ، یہ اس مدرسے کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں، آپ نے چندہ دے دیا، آپ نے سیمنٹ کی بوری دے دی، آپ نے کچھ پیسہ دے دیا، جب تک یہ مدرسہ رہے گا اور مدرسے میں پڑھنے والے بچے پڑھتے رہیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صدقۃ جاریہ، آپ کو مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچتا رہے گا، آپ کو قبر کے اندر بھی ثواب ملتا رہے گا۔ گاؤں میں کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی ٹیوب ویل لگوا دیا، کوئی نل لگوا دیا، جب تک لوگ پانی بھر رہے ہیں اس کا ثواب بھی آپ کو مل رہا ہے۔ کہیں روڈ بنوا دیا، جب تک لوگ اس روڈ پہ چلتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ صدقۃ جاریہ، دنیا کے اندر صدقہ جاریہ کر کے گئے ہو تو اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، دنیا کے اندر لوگوں کو نیک باتیں پتا کر کے گئے ہو، نیک علم دے کر کے گئے ہو، مرنے کے بعد اس کا بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں آپ کے سامنے موت کے اوپر تقریر کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں میں سے کوئی ایک بھی اگر میری بات پر عمل کر لے اور وہ عمل کرتا رہے، کسی دوسرے کو بتائے وہ بھی اس پر عمل کرے، میں مر جاؤں، میرے مرنے کے بعد بھی مجھے ثواب ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہو اور وہ مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے، اپنے ماں باپ کی مغفرت کی اللہ سے دعا کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، موت کے بعد آپ کے کچھ کام آنے والا نہیں ہے، یہی چیزیں آپ کے کام آنے والی ہیں، نیک اعمال، آپ کی نیک اولاد اور آپ کے صدقہ جاریہ۔ آپ نے جو لوگوں کو دین سکھایا ہے وہی دین مرنے کے بعد کام آنے والا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، مرنے کے بعد آپ کے کچھ کام آنے والا نہیں ہے، آپ کا بیٹا بھی کام نہیں آئے گا، آپ کے دوست جن کے ساتھ آپ چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے یہ میرا یار ہے، یہ میرا ہمیشہ ساتھ دے گا، آج وہ دوست بھی آپ کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، آپ کا باپ بھی آپ کو چھوڑ کر کے چلا جائے گا، آپ کی بیوی بھی 3 دن روئے گی، وہ بھی خاموش ہو جائے گی، 4 مہینہ 10 دن کا ماتم منائے گی اور پھر اس کے بعد آپ کا غم وہ بھی اپنے سینے سے اتار دے گی۔ کوئی آپ کے مرنے کے بعد کام نہیں آئے گا، مرنے کے بعد اگر آپ کے کام آئے گا تو وہ آپ کی نمازیں ہیں، وہ آپ کے روزے ہیں، وہ آپ کے صدقہ و خیرات ہیں، وہ آپ کی قربانیاں ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے اس
اس کو قبر میں اتار دیا گیا ہے، اس کو قبر میں ڈال دیا گیا ہے، مٹی کو اوپر سے ڈال کر اس کو دفن کر دیا گیا ہے۔ اب یہ آدمی قبر کے اندر ہے، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور ان فرشتوں کا نام ہے منکر نکیر۔ منکر نکیر آتے ہیں، اگر یہ نیک ہوتا ہے تو اس کو بڑے پیار سے بڑی محبت سے اٹھاتے ہیں، بڑے پیار سے اس کو اٹھایا جاتا ہے، یہ اٹھ جاتا ہے۔ اب اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال من نبی کا، تیرے نبی کون ہے؟ وہ ان تینوں سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ پہلے سوال کا جواب دیتا ہے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے دین اسلام، میرے دین کا نام اسلام ہے۔ اور پھر اس سے تیسرا سوال کیا جاتا ہے من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے نبی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ تینوں سوالوں کا جواب دے دیتا ہے۔ پھر فرشتہ اس سے چوتھا سوال کرتا ہے کہ تجھے ان تینوں سوالوں کا جواب کیسے معلوم ہے؟ چوتھا سوال، تجھے ان تینوں سوالوں کا جواب کیسے معلوم ہے؟ وہ جواب دیتا ہے قرأت فی کتاب اللہ، او فرشتوں یہ میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے، یہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے۔ اسی وقت غیب سے آواز آتی ہے اے فرشتوں اب میرے بندے کو اور تنگ نہ کرو، اے فرشتوں اب میرے بندے کو اور پریشان نہ کرو۔ ففرشوہ من الجنہ، اس کی قبر میں جنت کا بستر بچھا دو، وَأَلْبِسُوا مِنَ الْجَنَّةِ، اس کی قبر میں جنت کا بستر بچھا دو اور اس کو جنتی لباس پہنا دو۔ اب اس کو اور زیادہ اس کو پریشان نہ کرو، اس کی قبر میں جنت کا بستر بچھا دو۔ تھوڑا آواز بڑھاؤ نا اس کی قبر میں جنت کا بستر بچھا دو، جنتی لباس پہنا دو۔ وہ اپنی قبر کے اندر ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی قبر کو بہت زیادہ کشادہ کر دیا گیا ہے، اس کی قبر کو اور زیادہ بڑا کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ قبر کے اندر ہے، قبر کو بڑا کر دیا گیا ہے، جنتی لباس اس کے جسم پر ہے، جنتی بستر بچھا ہوا ہے۔ اس کی قبر میں ایک آدمی آتا ہے، یہ اسے دیکھ کر کے پریشان ہوتا ہے تم میری قبر میں کیسے آ گئے؟ تم کون ہو؟ میری قبر میں کیا کر رہے ہو؟ وہ جواب دے گا میں کوئی اور نہیں، انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیری نماز ہوں، میں تیرا روزہ ہوں، میں تیری زکوٰۃ ہوں، میں تیرا صدقہ ہوں، میں تیرا خیرات ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اس کو جنت میں وہ مقام بھی دکھا دیتا ہے جہاں جنت میں اس کو جو جنت میں اس کو محل دیا جائے گا وہ محل بھی قبر کے اندر دکھا دیا جاتا ہے۔ جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، جنت کا بستر لگا ہوا ہے، جنت کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ یہ کس کا معاملہ ہے؟ اچھے آدمی کا، نیک آدمی کا۔ لیکن جو آدمی نیک نہیں ہوتا ہے، جو آدمی بدکار ہوتا ہے، آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہم اور آپ ان دونوں لوگوں میں سے خود فیصلہ کریں، ہم اور آپ اپنے آپ کو کہاں رکھتے ہیں؟ اچھے لوگوں میں رکھتے ہیں یا برے لوگوں میں رکھتے ہیں؟ آج ہماری اور آپ کی نمازوں کا کیا حال ہے؟ آج ہماری اور آپ کی دینداری کا کیا حال ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ بھئی جھارکھنڈ کے اندر اور خاص کر کے اس گوڈا کے علاقے کے اندر لوگوں کو جلسہ سننے کا بڑا شوق رہتا ہے، لوگوں کو تقریریں سننے کا بڑا شوق رہتا ہے۔ لیکن جب اس جلسے کی صبح آپ فجر کی نماز میں پہنچ جائیں تو وہ شوق آپ کو صرف پانی کا بلبلہ نظر آتا ہے اور کچھ نظر نہیں آتا ہے۔